ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. جی، تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ کیسے میں سپر نیچرل بینگز کا بیبی سٹر بنا. میں آپ کو بتا چکا ہوں میرا نام جیمز ہے اور میں سپر نیچرل بینگ کا بیبی سٹر ہوں. میں آپ کو مارتھا کا رولز والا لیٹر سنا رہا تھا. وہ خط پڑھ کر میرے پہ خوف طاری ہوتا جا رہا تھا. اگلے 6-7 رولز میں نے آپ کو مختصر سنانے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ 8:30 پر یعنی 8:30 بجے سارے ٹی وی آن کر دینے ہیں. اگر تم اپنے آپ کو کہیں شیشے میں دیکھو تو واپس نہیں مڑنا، بلکہ اس کو دیکھتے ہوئے الٹے قدم چل کر کمرے سے نکلنا ہے. پھر تم گھر میں جس کمرے میں جتنی روشنی دیکھو اس سے زیادہ روشنی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر تمہیں روشنی چاہیے ہوگی کسی جگہ پہ تو وہ صرف لال ٹارچ استعمال کرو گے جو کہ تمہیں کچن سے مل جائے گا. پھر یہ کہ اس گھر کی کوئی چوتھی منزل نہیں ہے. اگر تیسری منزل سے اوپر جانے والی سیڑھیاں نظر آئیں تو تم نے ہرگز ان پر نہیں جانا. ایک انسٹرکشن یہ تھی کہ ایک براؤن پیکٹ کچن میں پڑا ہے جو تم نے 8:45 پر تیسری منزل کے ایک کمرے میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد 9:15 پر تم نے ایک پانی کا گلاس بھر کر کچن کے شیلف پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد تم نے کچن میں نہیں جانا، یعنی صبح تک کچن میں نہیں جانا. پھر ایک بہت عجیب پوائنٹ یہ تھا کہ اگر تمہیں گھر کے کسی بھی کونے سے قدموں کی آواز آئے جو تمہاری طرف آ رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی آواز آئے قدموں کے ساتھ جو تمہاری طرف آ رہی ہو، تو تم نے کسی بھی کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے چھپ جانا ہے اور اس وقت تک مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک وہ قدموں کی آواز تمہارے پاس سے نہ گزر جائے. پھر اس نے لکھا، بیسٹ آف لک، میری بیٹیوں کا دھیان رکھنا اور اپنا بھی، مارتھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سیل نمبر لکھا تھا. یہ خط پڑھ کر جو میں سمجھا وہ 100% وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ خط میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آدھی قیمت لے کر میں کب کا اس گھر سے جا چکا ہوتا. مگر اب تو میں اس کو یہ کہہ چکا تھا کہ تم مجھے ٹرائی کر لو، اور اب میں اس کو فون کر کے یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹاسک شروع ہونے سے پہلے ہی میں اتنا خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ تمہارے گھر کو چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی پرینک ہے. میں نیا بیبی سٹر ہوں تو انہوں نے کہیں کیمرہ لگایا ہوگا اور اسی طرح کچھ کرتے ہوئے یہ کیمرے میں مجھے پکڑ لیں گے اور پھر کہیں گے ہاں 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 آپ کے ساتھ جوک ہو گیا. اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا میں، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اگر شروع میں کوئی رولز کا ایشو نہ ہوا تو ایک آدھ رول فالو کروں گا. بھلا یہ کیسے رول ہیں؟ ایک آدھ رول فالو کروں گا اور اس کے بعد ساری رات جو ہے وہ آرام سے ریلیکس کروں گا. یہ سب سوچنے کے بعد اور خط پڑھنے کے بعد میں بچیوں کی طرف گیا. اب وہ مونوپلی گیم کھیل رہی تھیں، بالکل ان کی ماں کی طرح. وہ جس طرح ان کی ماں نے بتایا تھا وہ بہت تمیزدار بچیاں تھیں اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے مونوپلی گیم کھیل رہی تھیں. مگر مونوپلی مکمل نہیں ہوئی تھی اور ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا. وہ بغیر کچھ کہے مونوپلی بند کر کے سونے کے لیے جانے لگیں اور مجھے انتہائی شدید حیرانی ہوئی. میں نے کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی اتنا تمیزدار نہیں دیکھا. 100 واسطے دے کر 100 بہانے لگا کر مجھے ان کو بڑی مشکل سے دیے گئے ٹائم کے 1 گھنٹے بعد کم از کم سلانا پڑتا تھا.
وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں اور میں نے ان کے کمروں کو انسٹرکشن کے مطابق باہر سے لاک کر دیا۔ اب یہ صبح 7 بجے سے پہلے کمرے نہیں کھلنے تھے۔ سب سے پہلا ٹاسک جو تھا وہ ٹی وی چلانے کا تھا، تو میں نے چھوٹے چھوٹے 4 الارم لگا لیے۔ شاید میں یہ بات پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں۔ میں نے 4 بڑے ٹاسک کے الارمز لگا لیے جو کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پہ موجود تھے تاکہ مجھے یاد رہیں، اور ان الارمز کے میں نے نام رکھ لیے، جیسے ٹی وی آن، جیسے گلاس آف واٹر، جیسے پیکٹ ڈلیوری، اس طرح۔ اب میں ایک ٹی وی تو لیونگ روم میں دیکھ چکا تھا۔ انسٹرکشن میں صرف یہ لکھا تھا کہ 4 ٹی وی ہیں جو سب کے سب آن کرنے ہیں، مگر یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ ٹی وی گھر کی کس لوکیشن میں کس جگہ موجود ہے، یعنی کہ گھر کا کوئی میپ نہیں تھا، وہ چیز مجھے خود ڈھونڈنی تھی۔ تو میں بتائے گئے طریقے سے لیونگ روم کا ٹی وی دیکھ کر باقی 3 ٹی وی ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ میں دیے گئی ہدایت کے مطابق دروازہ نوک کرتا، دھیان سے آواز سنتا، اگر کوئی آواز نہیں آتی دروازہ کھولتا، اندر دیکھتا، دروازہ بند کرتا اور اچھی طرح اندر جھانکتا، کیونکہ بہت سے حصے اندھیرے تھے، اور ان میں دیکھتا کہ کیا وہاں پہ ٹی وی ہے یا نہیں ہے، اور کمرے سے واپس نکل جاتا۔ 2-3 کمروں میں نہیں بلکہ 4-5 کمروں سے پھرنے کے بعد مجھے 2 ٹی وی مل گئے۔ اب ٹوٹل 3 ٹی وی ہو گئے۔ مجھے چوتھا ٹی وی ڈھونڈنا تھا۔ کسی کمرے میں کوئی نوک کرنے کے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو مارتھا کے کمرے میں جاتے ہوئے میں نے، جو شاید مارتھا کا کمرہ تھا کیونکہ مین بیڈ روم کے سٹائل کا تھا، جاتے ہوئے میں نے ایسے دروازہ کھولا جیسے کہ میں گھر کا اونر ہوں، اور بالکل میں نے دروازہ نوک نہیں کیا۔ سچ بتاؤں گا، کچھ جان بوجھ کے اور کچھ بھول کے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گھر کا کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک ڈنجن تھا، جس طرح کے بیسمنٹس میں پرزنرز کے لیے عجیب و غریب کمرے بنائے ہوتے ہیں، اندھیرے غاروں کی طرح، اور اس میں عجیب و غریب خوفناک قسم کے حشرات الارض اور خوفناک قسم کی چیزیں ادھر ادھر اور آوازیں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی تھا وہ کمرہ۔ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر آپ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے میں نارمل زندگی میں چلتا چلتا اگلا قدم اٹھایا ہے تو کسی ہارر مووی میں داخل ہو گیا ہوں۔ کمرے کے حالات بہت عجیب تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی تھا جو چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی بھی نہیں تھا، وہ آدمی نما درندہ تھا۔ اس کا منہ بالکل ایسا تھا جیسے ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے بڑے ہائی کوالٹی ماسک استعمال کرتے ہیں، بالکل اس کے منہ کے اوپر ویسا ہی ماسک تھا۔ پتہ نہیں ماسک تھا یا اس کا منہ تھا، بلکہ اس کا پورا جسم ہی ویسا تھا۔ میں انتہائی خوف زدہ تھا۔ وہ جو اوپر دیکھ رہا تھا وہاں ٹی وی تھا، یعنی کہ ٹی وی چھت پر تھا اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس کمرے میں ٹی وی تھا۔ اس نے میری آنے کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ اس نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں الٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ آہستہ سے بند کر دیا، اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کیا، اور دل میں انتہائی شدید پچھتایا کہ میں اس حسین اور ذہین چڑیل کو متاثر کرنے کے لیے میں اس ٹاسک میں پڑ گیا ہوں۔ دل کی دھڑکن کو برابر کیا۔ اس کمرے میں ٹی وی تھا، مجھے ہر صورت میں اس کمرے میں جانا تھا۔ میں نے دروازے کو 3 دفعہ نوک کیا۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آئیں۔ میں رک گیا۔ 5 منٹ کا وقفہ اور پھر دروازے کو نوک کیا۔ دروازہ کھولا۔ اب اندر سب کچھ نارمل تھا، بالکل ایک عام کمرہ جس میں سامنے ہی ٹی وی پڑا ہوا تھا۔ واقعی یہ چڑیل کا گھر ہے، اور واقعی وہ حسین اور ذہین خاتون چڑیل ہی ہے۔ مجھے اس وقت بالکل یقین ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ٹی وی آن کیا، اور اس طرح میں نے 4 کے 4 ٹی وی آن کر لیے۔ اب وہ براؤن پیکٹ تیسری منزل کے کمرے میں پہنچانے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ میں کچن میں گیا۔ کچن بالکل
نارمل تھا، جیسے امیر لوگوں کا کچن ہوتا ہے، بہترین شیلفز، بہترین ایکوپمنٹس، بہت اچھا کچن تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ہی مجھے ایک براؤن کلر کا پیکٹ نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا، قریب ہی لال رنگ کی ٹارچ پڑی تھی، میں نے وہ ٹارچ بھی لے لی۔ اب میں سیڑھیاں چڑھنے لگا، میں نے تیسری منزل پر جانا تھا، اس وقت میں گراؤنڈ فلور پہ تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہال ویز بالکل مختلف ہیں، اس ہال وے کا کوئی اینڈ نہیں تھا، اور وہ والا پورشن باقی گھر سے، یعنی کہ وہ والی منزل باقی گھر سے قدرے بلکہ کچھ زیادہ ہی مختلف تھی۔ میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، مجھے یقین تھا میں غلطی سے چوتھی منزل پر آ گیا ہوں، اور سخت انسٹرکشن تھی کہ میں نے سیڑھیاں دیکھتے ہوئے چوتھی منزل کی طرف نہیں جانا۔ یقین مانے میں نے گنی ہی نہیں، میں بھول گیا اب میں کون سی منزل پہ ہوں، اور وہ یقیناً چوتھی منزل تھی۔ اس کے کمروں کی کوئی حدود نہیں تھی، عجیب و غریب ماحول تھا وہاں پہ۔ اچانک میں اس سے پہلے کہ کچھ سوچتا، مجھے تیز قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹک ٹھک ٹک ٹھک ٹک، عجیب طرح کی، اور ساتھ جیسے کوئی چیز گر رہی ہو، ڈراپس کی صورت میں جو آواز آتی ہے ڈراپس گرنے کی، وہ بھی ساتھ آ رہی تھی۔ آواز اتنی تیز تھی جیسے کوئی تیز گام ہو، جیسے کوئی ریل گاڑی ہو، اور وہ تیز طرف میری طرف بڑھی، اور میں پٹری پہ کھڑا ہوں، اور اگر ایک سیکنڈ میں یہاں سے نہ ہلا تو وہ جو تیز گام ہے وہ میرے اوپر سے گزر جائے گی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر ایک سائڈ کا جو سیڑھیوں کے بالکل ساتھ دروازہ تھا کھولا اور اندر چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کی وہ حالت تھی کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیبیں ٹٹولی، میں نے اپنا ٹیلی فون نکالا اور میں نے مارتھا کو کال ملائی۔ مارتھا نے کال اٹینڈ کی، وہ کچھ پریشان تھی۔ ہاں جیمز؟ میں نے اس کو ساری سٹوری 2 سیکنڈ میں سنا دی، مجھے لگا میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ مارتھا میری سٹوری سن کے کچھ گھبرا گئی۔ ہاں تم چوتھی منزل پر ہی ہو، مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دو۔ کیونکہ میں نے اس کو ساری سٹوری سنا کے پوچھا میں کس حد تک خطرے میں ہوں، اس نے مجھے جواب میں کہا تم مجھے 3 سوالوں کے جواب دو، اور وہ سوال یہ تھے: تم اس منزل کے کون سے کمرے میں ہو؟ کیا تم آواز سن کر کونے میں چھپے؟ کیا تم نے دیوار کی طرف منہ کیا؟ اور دروازہ، اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کیا تم نے دروازہ اسی طرح نوک کیا 3 دفعہ؟ اوف! آخری 2 سوال سن کر میں سٹپٹا گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا، مجھے یہ رولز فالو کرنا بالکل بھی یاد نہیں رہا، میرے تو دماغ کے کسی خانے میں بھی نہیں تھے یہ رولز۔ اوف خدایا، جب مصیبت پڑتی ہے تو کون کوئی رولز فالو کرتا ہے؟ میں انتہائی پریشان تھا، میں خاموش ہو گیا۔ جیمز جلدی جواب دو، مارتھا کی آواز آئی۔ میں نے سچ یہ ہے مارتھا کہ میں نے آخری دونوں رولز فالو نہیں کیے، کیونکہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بڑی بے بسی سے اس کو کہا، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں سیڑھیوں کے بالکل پہلے کمرے میں موجود ہوں۔ مارتھا نے جواب دیا، گڈ۔ یہ چونکہ منزل نہیں ہے اس لیے اس کے رولز باقی گھروں کے رولز کے مطابق نہیں ہیں۔ تم نے اچھا کیا، جو کچھ بھی کیا غلطی سے کیا مگر درست کیا، تم بچ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ پیکٹ کو باہر پھینک دو، کچھ دیر انتظار کرو، اور جب آوازیں آنی تمہاری طرف بند ہو جائیں تو نکلو اور سیڑھیاں اتر جاؤ، اور دھیان رکھنا گراؤنڈ فلور پہ جانا ہے، روانی میں سیڑھیاں اترتے ہوئے بیسمنٹ میں نہ چلے جانا، کیونکہ وہاں سے پھر میں تمہیں نہیں نکال سکوں گی۔ مارتھا کی بات سن کے مجھے تسلی ہوئی، فون بند ہو گیا، میں نے پیکٹ باہر پھینک دیا۔ کچھ دیر انتظار کیا، واقعی آوازیں بند ہو گئیں، وہ جو ٹرین تھی میری طرف آ رہی تھی وہ رک گئی۔ عجیب و غریب آوازیں تھیں، ٹرین کی تشبیہ تو میں نے اس لیے دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی آوازیں تھیں بہت تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ آوازیں بند ہو گئی، میں جلدی سے کمرے سے نکلا اور بہت احتیاط سے سیڑھیاں اترا، یعنی کہ قدم گن کر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ میں نے وقت دیکھا، پانی کا گلاس کچن میں بھر کے رکھنے کا وقت ہوا جاتا تھا، یہ آخری ٹاسک تھا۔ میں کچن میں گیا، میں نے پانی کا گلاس سامنے شیلف پر رکھا۔ اچھا، میں آپ کو باتوں میں یہ بتانا بھول گیا کہ ان انسٹرکشنز میں یہ بھی انسٹرکشن تھی جب تمہارے کام مکمل ہو جائیں تو تم میرے کمرے اور تیسری منزل کے کسی بھی کمرے کے علاوہ پورے گھر میں کہیں پہ بھی سو سکتے ہو، اور تم آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتے ہو۔ تو میں نے گلاس بھر کر رکھا اور کچن کے ساتھ ہی لیونگ روم میں آ کر صوفے پر گر گیا
اور میں نے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر میں ایسے تھا کہ جیسے کہ بالکل ڈسٹروائے ہو چکا ہوں، اور میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی جب میں نے بچیوں کو اٹھانا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور ہم لوگ تقریباً 7:30 بجے کے قریب کچن میں بچیاں اور میں ہم پین کیکس بنا رہے تھے۔ اچانک مین دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں نے اپنی بیٹیوں سے ملنا ہے، مارتھا کی آواز تھی۔ میں چابیاں گھر بھول گئی تھی، لیکن مارتھا نے 9 بجے آنا تھا۔ میں نے بچیوں کو دیکھا، بچیوں کے رنگ زرد ہو گئے، وہ بالکل ایسے ساکت ہو گئیں جیسے کہ وہ جم گئی ہوں۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کیونکہ مجھے یاد تھا کسی بھی دروازے پہ کوئی بھی دستک ہو، کوئی بھی آواز آئے، میں نے دروازہ نہیں کھولنا 9 بجے سے پہلے۔ مارتھا نے 9 بجے آنا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ بچیاں ساکت تھیں، انہوں نے بالکل کوئی جنبش بھی نہیں کی۔ دروازہ دوبارہ کھٹکا، زور زور سے، غصے سے آواز آئی مارتھا کی، دروازہ کھولو، میں چابیاں بھول گئی ہوں، آج میں جلدی آ گئی ہوں، میں نے اپنی بچیوں سے ملنا ہے۔ ہم بالکل نہیں ہلے اپنی جگہ سے، ہم خاموش رہے، انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آنی بند ہو گئی، بچیاں نارمل ہو گئیں، ہم پین کیکس بنانے لگ گئے۔ میں نے پین کیکس بنا کر بچیوں کو دیے اور خود بھی کھائے۔ 9 بجے مارتھا اندر آ گئی۔ مارتھا مجھے دیکھ کر مسکرائی، بچیاں اس کو بہت خوش ہو کر ملیں۔ مارتھا نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے جو ٹاسک لیا تھا اس حسین اور ذہین چڑیل کا، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب وہ میرے سے خوش تھی یا نہیں تھی، مگر میں اپنے آپ سے بہت خوش تھا، کیونکہ میرے نظر میں جب میں نے وہ خط پڑھا تو مجھے لگا یہ سب کچھ ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اور اب مارتھا اپنی بیٹیوں کو دوبارہ میرے پاس آرام سے چھوڑ کر جائے گی، اس بات کا مجھے یقین تھا، اور میری ملاقات گاہے بگاہے اس حسین چڑیل سے ہوتی رہے گی۔ اب کوئی اور واقعہ ہوا تو پھر کبھی میں آپ کو کہانی سناؤں گا، ابھی تک تو اتنا ہی میں نے آپ کو سنانا تھا۔